बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खराब से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले कुछ मेरी सिस्टर्स हैं जिनकी मेडिकल स्टोरीज चेक करते हैं। सनम मुगल हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम हलीमा। वालेकुम अस्सलाम। मैं बहुत हैप्पी हूँ, मेरा वीज़ा लग गया है। 3 दिन हाजत वाला वजीफा किया, सूरह मोहम्मद पढ़ी, अल्लाह ने करम कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। कहती हैं मैं बहुत परेशान थी, हलीमा का चैनल देखा और हाजत वाला वजीफा किया और सूरह मोहम्मद पढ़ी 2 दफ़ा और अल्लाह ने मेरा मसला हल कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। आमना इमरान है, कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मैंने लास्ट टाइम आपसे सुलह के लिए पूछा था तो हमारी सुलह हो गई है। सिस्टर के हस्बैंड के साथ मैंने सूरह मोहम्मद पढ़ी, बहुत और काम आसान हो गया, बहुत आसानी से सुलह हो गई। दीन में जोया कहती हैं कि मेरी भी 2 बेटियां थी, मैंने प्रेगनेंसी में पूरे 9 मंथ सूरह मोहम्मद पढ़ी, माशाल्लाह से अल्लाह ने चांद जैसा बेटा अता किया है। अजान अली कहते हैं बेशक मेरी 3 बेटियां थी, बेटे के लिए मैं पहले मंथ से सूरह मोहम्मद पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बेटे से नवाजा। इकरा हसन ने कहती है माशाल्लाह सूरह मोहम्मद के वजीफे से अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है। ये मेरी सिस्टर ने कहती है कि हसीन तरीन एडवाइजर, 100% ट्रूथ, दिस सूरह इज इनक्रेडिबल, हर उल्टा काम सीधा हो जाता है अल्लाह के हुक्म से। और मेरी सिस्टर ने बाउंड बाय लाफ्टर है, कहती है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़नी स्टार्ट की डेली 11 दफा, मेरी लाइफ में बहुत चेंज आ रहा है। बुरहान नियाजी कहते हैं मैंने पिछले हफ्ते स्टार्ट किया और 7 दिन में मेरी दुआ अल्लाह ने पूरी कर दी। अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है माशाल्लाह से। ये थे कुछ मेरी बहनों के एक्सपीरियंसेस और उनकी मेडिकल स्टोरीज जो कि उन्होंने मेरे साथ शेयर की। बहुत सारी मेरी सिस्टर्स ऐसी हैं कि जो सूरह मोहम्मद पढ़ रही हैं, जिस तरह से मैंने उनको गाइड किया वैसे पढ़ रही हैं, लेकिन स्टिल उनकी हाजत पूरी नहीं हुई, उनकी दुआ कबूल नहीं हुई। तो उनके पढ़ने में क्या ऐसी गलती हो रही है, सूरह मोहम्मद को पढ़ने का सही तरीका क्या है, ये सब मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। तो अब बात करते हैं कि सूरह मोहम्मद इतनी पावरफुल है कि जो बंदा भी इसको अपनी किसी भी हाजत के लिए पढ़ता है, और नामुमकिन हाजत, ऐसी हाजत जिसके लिए आप वज़ाइफ करके थक चुके हो, जिसके लिए दुआएं कर करके सालों से थक चुके हो, वो हाजतें भी पूरी हो जाती हैं। लोगों की दुआएं कबूल हुई हैं। मैं डे 1 से जितनी भी सूरह मोहम्मद की आपके साथ वीडियो शेयर की हैं, उन सब मैंने बहुत सारी मेडिकल स्टोरीज जो है वो अपने सब्सक्राइबर्स की शेयर की हैं जिनकी दुआएं कबूल हुई हैं। लेकिन बात करते हैं उन सब्सक्राइबर्स की, उन मेरी प्यारी सिस्टर्स की जिनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, जो बेचारी इतने टाइम से सूरह मोहम्मद, तहज्जुद, इस्तिग़फ़ार, दुरूद इब्राहिमी, हर तरह के वज़ाइफ कर रही हैं, लेकिन दुआ है कि कबूल हो ही नहीं रही और सालों हो गए हैं। ठीक है, तो क्या वजह बनती है कि उनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, क्या रीज़न होती है? तो सबसे पहले मेरी सिस्टर्स गौर से सुनना, ध्यान से सुनना। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आप बहुत मुतमईन हो जाओगे, पुरसुकून हो जाओगे, आपके दिल को राहत मिल जाएगी इंशाल्लाह। देखिए, जब हम कोई भी वजीफा करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि मैंने लगातार 2 महीने तहज्जुद पढ़ी, लेकिन फिर भी मैं एग्जाम में पास ना हो सकी। मैंने लगातार जो है वो इस्तिग़फ़ार किया, लेकिन फिर भी जो है वो मेरा रिस्क नहीं खुला। सालों से मैं सूरह मोहम्मद पढ़ती आ रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे घर के हालात नहीं बदले, मेरे शौहर नहीं बदले। मैं तो एक अरसे से तहज्जुद पढ़ती आ रही हूँ, दुरूद पढ़ती आ रही हूँ, इस्तिग़फ़ार पढ़ती आ रही हूँ, लेकिन फिर भी वो शख्स नहीं मिला मुझे। तो इससे क्या जाहिर हुआ कि आई गिव समथिंग, आई गेट समथिंग। तो आप जरा सोचें कि अल्लाह सुब्हान तआला से ये गिव एंड टेक का मामला बेहतर है? बिल्कुल नहीं, बल्कि हमें तो अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। हमारे तो अमाल इस काबिल है ही नहीं कि हम ये कह सके कि हमने इतनी इबादत की, इतनी बार जो है वो ये जिक्र किया, लेकिन मुझे उसके बदले में अल्लाह ने कुछ दिया नहीं। तो क्या आप ये कहने के काबिल भी हो? आप जरा सोचो कि क्या वाकई में आपको कभी कुछ नहीं मिला? आप जो ये सांस ले रहे हो, तो क्या इस आपको अल्लाह की अता की हुई नहीं है? ये जो छत है सर पर, क्या वो अल्लाह की देन नहीं है? क्या जो रिस्क आप खा कर सो जाते हो, क्या वो अल्लाह की देन नहीं है? या फिर जो वो मौत आपको रोज रात को आती है और फिर आपको सुबह एक नई जिंदगी मिलती है, तो क्या वो अल्लाह की देन नहीं है? फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमें अल्लाह ने कुछ दिया नहीं है? हमारी आज तक दुआ ही कबूल नहीं हुई। देखिए, वो बिन मांगे ही हमें इतनी बड़ी नेमतें दे रहा है। सबसे बड़ी नेमत जिंदगी, जो किसी और के इख्तियार में है ही नहीं, वो हमें दे रहा है। हमारे अमाल को देखे बगैर हमें रिस्क अता कर रहा है। तो जब हम उसकी इतनी बड़ी नेमतों की नाशुक्री करते हैं, नाशुक्री इस तरह से कि उसको हम जो है वो मानते ही नहीं, किसी खाते में लेके ही नहीं आते, कि उसको इतना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं अपनी सांस को, अपनी जिंदगी को, कि उसको किसी भी अकाउंट में, किसी भी खाते में उसको शुमार ही नहीं करते। ये नाशुक्री होती है। और सूरह मुल्क में अल्लाह सुब्हान तआला हमसे गिला करते हैं कि तुम बहुत ही कम शुक्र अदा करते हो। सोचें कि वो गिला जो एक आपका फेवरेट बंदा आपसे कर रहा होगा, आपका फेवरेट पर्सन, आपकी माँ, आपके बाप, आपका स्पाउस, कि आप ये काम जो है वो ठीक नहीं कर रहे, तो आप अपनी जी जान लगा देते हो उसके इस गिले को दूर करने की। तो हम अल्लाह का गिला क्यों नहीं दूर
کرتے. وہ ہم سے کہتا ہے کہ تم شکر ادا نہیں کرتے, تو ہم اس کی نعمتوں کی کیوں ناشکری کرتے ہیں, اور پھر ہم روتے ہیں کہ ہم تو اتنا ذکر کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, ہماری حاجات ہمیں مل ہی نہیں رہی. تو یہ وجہ ہے, یہ کمی ہے جو ہم میں رہ گئی ہے, جس کو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ اس وجہ سے بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جتنا شکر ادا کرو گے ہم تمہیں اتنا ہی نوازیں گے. تو یہ سب سے بڑا کی پوائنٹ ہے اور ایک فارمولا ہے. اگر آپ کو اپنی زندگی میں بہت کامیابی چاہیے تو اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو, اللہ آپ کو نوازتے جائیں گے. اور نمبر 2, ہم نے اپنی خواہشات کو بہت اپنے اوپر حاوی کر لیا ہے کہ یا اللہ مجھے بیٹا چاہیے, مجھے چاہیے ہی چاہیے, یا اللہ مجھے پیسہ چاہیے, مجھے چاہیے ہی چاہیے. ہماری دعائیں صرف اس حاجت کے لیے مرکوز ہو کے رہ گئی ہیں. ہم اپنی آخرت کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے دعا کرتے ہی نہیں ہیں. تو یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ آپ کی دعائیں نہ قبول ہونے کی. دیکھیے, جب آپ اللہ کی محبت سے جو ہے زیادہ اپنی خواہشات کی محبت رکھ لو گے تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. کبھی آپ ٹرائی تو کر کے دیکھو کہ اپنی تمام جو خواہشات ہیں, جو بھی آپ کی حاجت ہے, صرف اللہ کی محبت کی خاطر, صرف اللہ کے لیے ایک مرتبہ یہ کہہ کے دیکھو اللہ سے کہ یا اللہ میں راضی ہوں, جس حال میں آپ مجھے رکھو میں اس پہ راضی ہوں, اس پہ میں خوش ہوں. آپ یقین کرو کہ یہ بہت پاورفل الفاظ ہے کہ جب آپ اللہ کو اس طرح سے کہتے ہو کہ یا اللہ میں نے اپنی ہر خواہش کو چھوڑ دیا آپ کی خوشی کے لیے, ہر وہ چیز جو مجھے اچھی لگتی تھی وہ میں نے آپ کی رضا کے لیے چھوڑ دی. تو آپ کیا سوچتے ہو کہ اللہ آپ کا یہ سیکریفائس ضائع کر دیں گے؟ بالکل نہیں, بلکہ اللہ آپ کو اس کا بہترین آلٹرنیٹ عطا کریں گے. جو آپ نے اس کی رضا کے لیے چھوڑا, اللہ آپ کو وہی یا اس سے بہترین عطا کر دیں گے. آج سے آپ نے اس بات کا پورا ارادہ کر لینا ہے کہ میرا کام ہے کہ میں اللہ کا ذکر کروں, اللہ کو یاد کروں. اس کا کام ہے کہ مجھے دے یا نہ دے یہ اس کی مرضی ہے اور میں اس کی مرضی پر راضی ہوں. اصل میں آزمائش اسی چیز کا نام ہے کہ جب آپ جو ہے وہ اللہ کی محبت سے زیادہ دنیاوی چیزوں کی محبت, دنیا کے انسانوں کی محبت کو لے آتے ہو نا, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے لیے اس چیز کا حصول, اس بندے کا حصول بہت مشکل بنا دیا جاتا ہے. لیکن جب آپ ہر کام میں اللہ کی محبت کو پہلے رکھتے ہو کہ یا اللہ آپ مجھے دیں یا نہ دیں, آپ میرے اللہ ہیں, میں آپ کا بندہ ہوں اور مجھے یقین ہے, مجھے پتا ہے کہ آپ میرے سے بہت پیار کرتے ہیں, تو اللہ آپ سے راضی ہو جاتے ہیں. دیکھیں, بینگ اے مدر, میری اگر بیٹی مجھے کہے گی کہ ماما آپ کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی تو میں آج سے نہیں کروں, تو سوچیں کہ میرا دل کتنا خوش ہوگا اپنی بیٹی سے. ٹھیک ہے, آپ راضی ہو جاتے ہو اپنے بچے سے. اگر آپ کو اللہ کی محبت مل جاتی ہے تو آپ کو سب کچھ مل جائے, پھر چاہے وہ آپ کا اپنا گھر ہو, شوہر کی محبت ہو, دین ہو, دنیا ہو, کچھ بھی ہو, وہ سب مل جائے گا آپ کو. تو اسی طرح جو میرے سسٹر رہ گئی ہیں جن کی حاجات پوری نہیں ہوئی, وہ آج سے پورے خلوص کے ساتھ, پکے یقین کے ساتھ یہ سوچ کے پڑھو کہ میں نے صرف اللہ کو یاد کرنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنا ہے. باقی وہ میرا مالک ہے, وہ مجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ٹھیک ہے, میں تکلیف میں ہوں, میں اگر کھائی میں گرنے والی ہوں تو وہ مجھے بالکل نہیں گرنے دے گا. جیسے میری جو دنیاوی ماں ہے وہ مجھے نہیں دیکھ سکتی نا کہیں مشکل میں, کسی پریشانی میں روتا ہوا, تو میں میری اس ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے میرے سے, وہ بھی مجھے تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. تو سورہ محمد کے وظیفے کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اب آپ نے اس کو پڑھنا کس طرح سے ہے. سب سے پہلے آپ جو غلطی کر رہے ہوتے ہو, اس کو پڑھنے میں غلطی کر رہے ہوتے ہو, سے زیر زبر کی کوئی غلطی ہو رہی ہے, تجوید میں غلطی ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ادائیگی کی خرابی کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو سب میرے سسٹر جن کو شک ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے پڑھائی میں, تو وہ سورہ محمد کو فون پہ لگا کے سننا شروع کریں. انشاءاللہ ڈے بائی ڈے ان کی جو ہے وہ امپروومنٹ ہوگی. اور سیکنڈ جو چیز ہوتی ہے, موسٹ امپورٹنٹ چیز, ہو سکتا ہے کہ آپ سے حقوق اللباد میں کوئی کمی رہ رہی ہے. حقوق اللہ تو بہت اچھے پورے کر رہے ہو آپ, یعنی کہ آپ جو ہے وہ پوری نمازیں پڑھ رہے ہو, سورہ محمد پڑھ رہے ہو, درود ابراہیمی پڑھ رہے ہو, استغفار کر رہے ہو, لیکن حقوق اللباد میں کوئی کمی رہ رہی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی. تو وہ سوچیں کہ بندوں کے حقوق میں کہاں آپ سے غلطی ہو رہی ہے. کیا آپ کی وجہ سے کوئی پریشان تو نہیں ہے, آپ کی وجہ سے کسی کا دل تو نہیں دکھا ہوا. فوراً سے اپنی انا کو سائڈ پر رکھ کر اسے معافی مانگ لو. یقین کرو آپ کی سالوں سے رکی ہوئی دعائیں قبول ہو جائیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سب میرے سسٹر جب وظیفہ کر رہے ہو تو کوشش کیا کریں کہ پرسکون ٹائم پہ کریں. یہ نہیں ہے کہ سامنے ٹی وی چل رہا ہے یا پھر جو ہے وہ گھر میں میوزک چل رہا ہے اور آپ جو ہے وہ سورہ محمد پڑھ رہی ہیں, درود پڑھ رہے ہیں. ایسا نہیں کرنا. اپنے گھر کے ماحول کو آپ نے اپنی عبادت کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ پریکاشنز تھی جو میں نے آپ کو بتائی, اور جو شروع پہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اپنے اوپر جو یہ حاوی کر لیا نا کہ مجھے چاہیے, اس کے بغیر تو میں رہ نہیں سکتی, اس بات کو چھوڑ دو, آپ کو آپ کی وہ حاجت مل جائے گی. تو اب اس وظیفے کو آپ نے کرنا کتنے دن ہے, بہت ساری میری سسٹرز یہی پوچھیں گی, تو میں ان کو کہہ دوں کہ اس کو آپ لائف
ٹائم کرو، ٹھیک ہے، ڈیلی کرو، چاہے اس کو 3 مرتبہ ہی پڑھو، چھوٹی سی صورت ہے، آسانی سے 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ اس کو ڈیلی 11 مرتبہ پڑھو، 11 مرتبہ پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھنے سے بہت زیادہ فائدے حاصل ہوتے ہیں اور بہت جلد فائدہ حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ اس کو درود ابراہیمی کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہو، روزانہ 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے سورہ محمد 3 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح بھی آپ پہلے سورہ محمد پڑھ لیں یا پہلے درود ابراہیمی پڑھ لیں، جیسے آپ کو آسان لگتا ہے، لیکن 100 مرتبہ درود ابراہیمی کم از کم لازمی ڈیلی پڑھا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جمعے کے دن خاص طور پر آپ نے 11 مرتبہ ہی سورہ محمد پڑھنی ہے اور 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن عصر سے لے کر سورج غروب ہونے تک اس گھڑی کو تلاش کرو جس گھڑی میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جمعے کے دن عصر سے جو مغرب کا ٹائم ہوتا ہے وہ بہت ہی پاورفل قبولیت والا ٹائم ہے، اس ٹائم پہ اپنے جو سارے کام ہیں وہ چھوڑ چھاڑ کر دعاؤں میں سجدے میں گر جاؤ، اللہ سے مانگو، اللہ ضرور آپ کو عطا کر دے گا۔ اور پھر آ کر میرے ساتھ آپ نے سب نے اپنی سٹوری شیئر کرنی ہے، میرا بہت دل خوش ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی میڈیکل سٹوری شیئر کرتے ہو، اتنی زیادہ دعائیں دیتے ہو مجھے، اور بہت سارے میرے سسٹرز کہتے ہیں کہ اس کو پیریڈ میں پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے، آپ بالکل اس کی تلاوت فون پہ لگا کر سن سکتے ہو، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ سب کی حاجات کو پورا کرے، آپ سب کی دعاؤں کو قبول کرے۔ سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ ود ٹوڈیز دعا سیریز۔ اللہ پاک چیری میری، چیری اسٹون، سید نیاز، سید نبیل، زینب فاطمہ، نمرہ راشد اینڈ سبلنگز، علینا پروین اینڈ سسٹر، محمد عبداللہ، شہین پروین، ماریہ تبسم، اقرا چودھری، عابد عدیل سسٹر، مریم سحر، فضا بتول، تیجت الکبریٰ، انم این کامل، مظفر اینڈ مادر، عمران این پروین، وسیمہ بی بی، شیبہ میر، محد نسیم، مہر النساء سسٹر، عائشہ، اینین رفیق، ماہرہ، عروبہ چودھری، آصف پاشا، عنایہ اختر، لائبہ شہوانی، شیخ آمنہ عمران، خاتون وحیدہ، شیخ اشرف، عادل گڑیا، ریحانہ انصاری، احمد مغل، صنوبر خان، عابد عدیل، خیر النشا، رابعہ بصری، فاطمہ ریاض، علی خان، محمد احمد، سدا شہباز، ندا ارشد، نادیہ اخن، شازیہ ناز، سعدیہ اکرام، زوحان خان، سکینہ عثمان، نادر اینڈ فیملی، شہانہ، ریحانہ انصاری، مسز عدیل، ہینا، جویریہ قاسم، آفرین شیخ، کرن شیخ، نبیل، رزاق شیخ، آفرین شیخ، یاسر خان، نازیہ، زین امجد، کے ایم آر کارٹون اسلامک، سید زیسٹ، ارشیا اینڈ ہسبینڈ سمینہ، شہین، آسیہ بانو، نور، افی، سندس، ثنا، امرین نسیم، اسما شیخ، سونیا علی، بحش، ایملی شہزاد، سمینہ بی بی، فرح ناز، سرفراز حسین، شاہدہ نواز، نشا امن، زہرا راجپوت، پری ڈول، اقصی عادل، بشرا ناصر، صبا کوئین، اے کے گیمنگ، کرن، علیزہ خان، انمول نقوی، مسز اوان، مائلہ علی، طلال، فاطمہ۔ اللہ پاک میں جن بہن بھائیوں کے نام لے سکی اور جو میری بہنیں رہ گئی ہیں جن کے میں نام نہیں لے سکی، اللہ پاک ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے، ان سب کی دلی مرادوں کو پورا کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو اولاد نورینہ کی خوشی سے نوازے۔ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں آپ کے گھر کی زیارت کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے گھر کی زیارت کروانا۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کیجیے۔ اللہ پاک جن میری بہن بھائیوں کے والدین حیات نہیں ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کیجیے، ان کی مغفرت کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ملک پاکستان پر خیر کیجیے، جتنے بھی لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں کو پھر سے بحال کر دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عطا کیجیے، ہمیں آخرت میں بھی بہترین مقام عطا کیجیے، آمین ثم آمین۔ بے شک میرے مولا آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیے رہنا کہ ہم آپ سے مانگتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔